عقائد جمع عقیدے کی ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ گرہ کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز پر گرہ لگا دیں، گانٹ لگا دیں، بند کر دیں، اسے لاک کر دیں، تو یہ عقیدہ، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو عقائد میں وہ عقیدہ ختم نبوت سے لے کر عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ حیات النبی تک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کا نظریہ ہمارا نظریہ ہے، وہی دین، وہی مذہب، وہی مسلک ہمارا۔ یاد رکھیں، عقیدہ بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کسی پہ رد کر رہا ہے، بلکہ عقیدہ بیان کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے عقیدے کی تفسیر ہو رہی ہے، اپنے عقیدے کی تشریح ہو رہی ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو میں نے وہاں ایک جگہ جا کر عقیدہ حیات النبی پر قرآن کریم کی آیت پڑھی تو مجھے ایک دوست نے کہا یہاں اس کا منکر کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، میں کسی منکر کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کی تشریح ہے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا مجھے بتا، ہم عقیدہ ختم نبوت بیان کرتے ہیں، تمہارے اس محلے میں کتنے قادیانی ہیں؟ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر ختم نبوت کیوں بیان کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا کاش یہی سوچ تجھے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ جاتی کہ ہم کسی کے لیے بیان نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے بیان کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ ہے وفات کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اپنی قبور میں زندگی عطا فرماتے ہیں۔ میرے پاک نبی کو رب کریم نے جو قبر مطہر میں زندگی عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم اس رتبے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قرآن کریم کہتا ہے سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ محبوب مصطفیٰ، آخرت کی زندگی جتنی ہوگی وہ آپ کی دنیاوی زندگی سے افضل، دنیاوی زندگی سے بھی بہتر ہوگی۔ مجھے بتائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جتنے رتبے دنیا میں ملے تھے، آخرت میں جا کے ہم کہہ دیں نعوذ باللہ حضور اس رتبے سے بھی گئے، اس صفت سے بھی گئے، اس معاملے سے بھی گئے، یوں بھی نہیں ہے، یوں بھی نہیں ہے، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ایک پتھر کی حیثیت دے تو یہ قرآن کریم کی آیت کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ لہذا ہمیں جتنی عزت نبی کی زندگی میں، اس سے بڑھ کے عزت نبی کی وفات کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روضہ اقدس پہ لے جائے، گنبد خضراء پہ لے جائے، مدینہ طیبہ میں لے جائے، جب آپ رسول اللہ کے روضے پہ جائیں گے، آپ دیکھنا دو شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے دائیں طرف، دو اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بائیں طرف لکھے ہوئے ہیں، آج بھی روضہ نبی پہ لکھے ہوئے ہیں۔ میں پڑھ دیتا ہوں ان کے ترجمے کے ساتھ، سنو۔ وہ شاعر کہتا ہے یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه الافاق وفيه الجود والكرم۔ فرمایا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه، فرمایا اے وہ خوبصورت شخصیت، وہ عظیم شخصیت جو یہاں دنیا میں تشریف لائے ہیں، بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم، آپ وہ خوشبودار جسم کے مالک ہیں، آپ کی خوشبوؤں کی وجہ سے یہ ارد گرد کا علاقہ بھی خوشبودار ہو۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، فرمایا میری جان قربان اس قبر میں جس میں آپ کون ہیں؟ ساکن لفظ ہے، انت ساکنہ، ساکن ہے۔ دیکھو اگر بندے کی زندگی نہ ہو تو لوگ ساکت کہتے ہیں، زندہ ہو تو ساکن کہتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں خط لکھوں اور لکھوں سکنا لالا موسیٰ قاری سمیع اللہ، تو سکنا کا کیا معنی؟ قبرستان جاؤ، سکنا کا معنی زندہ کے گھر جاؤ۔ ساکت وہ مردہ کو کہتے ہیں۔ یہاں لفظ ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، نبوت کے لیے لفظ سکون، لفظ ساکن، لفظ سکنا کا استعمال ہونا نبی کی قبر کی زندگی کی بات ہے، اور یہ رسول اللہ کے روزے پہ لکھا ہوا ہے۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، فرمایا جو چیز آپ کے ساتھ دنیا میں تھی، آپ کی سخاوت آج بھی آپ کے ساتھ موجود۔ میرے دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے، پیار کی بات ہے۔